السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب پہنچے اپنے تمام چاہنے والوں کو، پاکستان کے لوگ اور دنیا میں جو ہیں دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام، ان کے لیے آج کیلگری میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں سخت سردی -45 ہے، اور اس وقت لازم بات ہے کہ کوئی بھی نہیں نکلا ہوا باہر، کیونکہ کل بھی میں نکلا تھا لیکن بڑی بری حالت ہو گئی تھی۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، وہاں پہ موسم کتنا اچھا رہتا ہے، گرمی آرام سے رہو، اگر ہم اپنے وطن کی حفاظت صحیح طریقے سے کر لیں تو کیا بات ہے۔ لیکن لازم بات ہے کہ سازشی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی چین سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو آج میرا ٹاپک اسی بات پر ہی ہے۔ آج میں اوور آل آپ کو بتاؤں گا کہ پوزیشن پاکستان کی کس سمت میں جا رہی ہے، جو پاکستان کے وفادار ہیں وہ کس طرف کھڑے ہیں، اور جو غدار ہیں وہ کس طرف کھڑے ہیں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ کسی کا نام نہیں لے رہا میں، لیکن میں آپ سمجھ جائیں گے اشارہ کناروں کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں اس لیے بار بار 1971 میں جب یہ ایسٹ پاکستان میں تھا کیوں بار بار کہتا ہوں کہ آپ انڈیکیٹرز کو دیکھیں، آپ اوقات کو دیکھیں، تو اس کی جانچ سے، اس کی آبزرویشن سے آپ فورکاسٹ کر سکتے ہیں، پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ایونٹس کا، کہ کیسے ایونٹس ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت بھی جو تھا نا، یہ جو شیخ مجیب تھا نا، اس کو ٹارچر جب دیا جا رہا تھا، ٹارچر تو خیر نہیں دیا لیکن جو بھی تھا، تو وہ یہی جو ایکسپریشنس تھے اس کے یہی تھے کہ میں آ جاؤں گا نا تو اس کے بعد دیکھوں گا سب کو۔ اگر عمران خان صاحب اس سے ہوتا کیا ہے، عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں نا بات، اس سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے جنرل بھی ہمارے وہ ہیں، انسان ہیں نا، وہ بھی ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ آئے گا تو سب سے پہلے آرٹیکل 6، بھٹو صاحب نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ میں آؤں گا تو پھر آرٹیکل 6 لگاؤں گا، ضیاء الحق کی جو بولا تھا انہوں نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وار کرنے سے پہلے آپ اپنے ذہن میں دل میں رکھ لیں، لیکن مقصد اگر آپ نے خود ایکسپوز کر دیا نا تو اس کے بعد جو وہ دوسرا اپوننٹ ہے نا وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ یہ نہ بھی کرے عمران خان صاحب، لیکن انہوں نے کر تو دیا نا الرٹ کہ میں سب کو دیکھوں گا۔ بھئی غصہ بھی بڑی فطری سی بات ہے کہ جن کو غصہ آ رہا ہے، غصہ تو سب کو ہی آتا ہے جب جس پہ ٹینشن ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو لیکن اپنے آپ کو کنٹرول، اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں نا تو آپ کو سب سے پہلے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ نیلسن منڈیلا جو تھا 46 سال قید میں رہا ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر، اس نے تو کبھی نہیں کہا، چھوٹ کر بھی اس نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ کیا بیتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو پرابلم ہو رہے ہیں لیکن دوسروں کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، جو کہ آپ دیکھیں کہ جو واقعات ہو رہے ہیں نا اس وقت وہ پرسرار سے ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ کو آئندہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں آپ کو نظر آ جائے گا سامنے۔ میں شروع کرتا ہوں سینٹ سے۔ سینٹ میں ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ بل پاس ہوا، اور یہ کہ بھائی موومنٹ ہوئی کہ جناب علی یہ الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے۔ حالانکہ تھوڑے سے ممبر تھے لیکن وہ اپروو بھی ہو گئی۔ کیوں، کیسے اپروو ہو گئی؟ اس کے پیچھے کیا فورس تھی یہ تو آپ خود سوچ لیں نا، ایسے تو نہیں ہوتی۔ اور پھر یکایک کہانی ختم ہو گئی، چپ ہو گئے سب۔ کیوں چپ ہو گئے؟ سیاستدانوں نے بیان دیے کہ ہم تو الیکشن کریں گے اور یہ ہے وہ، لیکن کوئی سنے گا نہیں ویسے۔ اب یہ جنگ ہے، ایکچولی یہ جنگ ہے دو گروپس میں۔ اب اس کے اندر دوسرا جو مرحلہ ہے وہ مشرف کی پھانسی کا جو فیصلہ برقرار رکھا ہے، اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بھی ایک خاموش وارننگ دی گئی ہے کہ بھائی دیکھو اگر کوئی سوچ رہا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ انسان ہی ہے نا سارے، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جانور تو نہیں ہے یا کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے نا، وہ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ دوسرے جو ہمارے کیا ہر جگہ کے جو لوگ ہیں نا بھڑکانے والے یا ان کو غلط پٹی پہ پڑھانے والے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ سر جی تسی فکر ہی نہ کرو، تسی مارشل لا لیاؤ، دیکھا جائے گا، ایسی کڑی مسئلہ ہے، ایسی انہوں نے کچل کے رکھ دیں گے۔ تو ہوتا کیا اس سے؟ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، اس کی وہ چھٹی حس بیدار ہو جاتی ہے کہ یار اگر میں کر لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، ایسے پہلے بھی تو کیے نا لوگوں نے۔ لیکن اب وہ ڈریں گے کیونکہ اب جو بھی سوچے گا نا، کیونکہ یہ ایک آدمی کا کام تو نہیں ہوتا، تو پیچھے پھر ٹیم ہوتی ہے نا۔ تو میں صرف آگاہی کر رہا ہوں حقائق سے، میرا نہ کوئی واسطہ ہے، سچی بتا رہا ہوں، اور نہ کوئی بات ہے۔ میں تو ایک سیدھا سادہ سا پاکستانی مسلمان ہوں، انسان ہوں، بلکہ سب سے پہلے تو میں انسان کہتا ہوں اپنے آپ کو۔
تو صرف بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو کہانی ہے نا یہ کس سمت میں جا رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان خود بیوقوفی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر دوسرے شیر ہو جاتے ہیں. اب اگر سیاستدان آپس میں نہ لڑیں، عمران خان صاحب یا جو بھی ہو، میں ایکس وائی زیڈ، آپس میں نہیں لڑیں، اور سیاستدان کا دوست سیاستدان ہی ہو سکتا ہے، یقین مانیے. یہ جو عمران خان صاحب آپ سے عمران خان صاحب کو مس گائڈ کرتے ہیں لوگ، اور ایک بڑھ گیا جو ہے وہ بھی کرتا ہے الٹی سیدھی باتیں. لیکن جو چپ رہے گا نا وہ سمجھ لیں کہ بیوقوف ہے. ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ سوسائٹی میں، یہاں بھی آپ بولیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا. امریکہ کے اندر اگر آپ بولیں گے نا تو ڈٹ کے بولیں، ڈرے مت کسی سے بھی، کچھ نہیں ہوتا، یقین مانے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن کیوں پاکستان کی سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ اگر بولو گے تو سیدھے اندر چلے جاؤ گے اور کوئی چھڑوانے والا بھی نہیں ہوگا. مسنگ پرسنس والوں کا حال دیکھ لیں اب کیا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ اگر وہ ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، دیکھیے سیناریو میں دونوں ڈسکس کروں گا. اگر ہوتے ہیں تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ اس میں ٹھیک ٹھاک 2/3 تو نہیں آئے گی خیر عمران خان کی پارٹی، لیکن واضح اکثریت سے آ جائے گی، سادہ اکثریت سے آ جائے گی. اور پرابلم تو ڈال سکتے ہیں نا. اچھا اگر سادہ اکثریت سے آ جاتی ہے نا تو اقتدار ان کو دینا پڑے گا. اب پھر سیاست وہاں شروع ہو جائے گی، وہاں توڑ توڑ شروع ہو جائے گی. وہ نہیں دینا چاہیں گے کیوں نون لیگ کو آگے کرنا پڑے گا کہ بھائی، وہ بھی کہیں گے نہیں بھائی بےایمانی ہوئی ہے. تو اب وہ اگر نہیں کریں گے تو پھر عمران خان جو ہے نا، اس کا شیخ مجیب کا جو وہ ہے نا، میں معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے، لیکن میں صرف ایک استعارہ استعمال کر رہا ہوں کہ اس کی بھی رگ دب جائے گی اور وہ کہے گا کہ ہاں یار دیکھو میرے وہ نہیں کر رہے، اور لوگ بھی اس کے پیچھے. اصل میں آج کل میڈیا بڑی زبردست چیز ہے. ویسے میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ روزانہ 1000 ڈال دیں، جھوٹی سچی خبریں ڈال دیں، سب سمجھ کچھ نہ کچھ 10 تو 100 تو کنورٹ ہو ہی جائیں گے نا. یہ کمال ہے میڈیا کا، الٹی سیدھی آپ بنا بنو کے یہ کرتے ہیں. تو اس لیے میڈیا جو آپ کو لگ رہا ہے نا پی ٹی آئی اتنی پاورفل نہیں ہے، لیکن نگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی جلدی پھیلتی ہے. شیطان کا کام بڑی جلدی آسان ہوتا ہے، وہ جو مذہب کا کام ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ٹروتھ ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کے لیے دونوں صورتحال ڈیفرنٹ ہے کہ کیا کریں پھر بتائیں. یا تو الیکشن کو ملتوی کر دیں، سب سے اچھا آپشن تو ویسے مطلب میں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا کہ نہ کوئی مشورہ نہ کوئی بات، لیکن سب سے اچھا تو یہ ہے کیونکہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے نا جو ایکٹنگ ہی کرتا رہتا ہے وہ، اور وہ اپنے آپ کو ہیرو ہی سمجھتے ہیں، بی سارے ہیرو سمجھتے ہیں. تو بھائی وہ الیکشن ملتوی کروا دیں، ان کو بھی بیچاروں کو 6 مہینے سکون کے ساتھ مل جائے گا ٹائم. تو یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ اگر الیکشن ہوئے تو اقتدار نہیں دیا جائے گا اور یہ آخری جنگ ہوگی. آخری جنگ سے مراد یہ نہیں میرا خدا نہ کرے مقصد کوئی سازش یا کوئی چیز، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی. پھر یہ آپ خود ہی سنبھالیے گا، کیونکہ آپ کے 2 صوبے جو ہے نا ٹی ٹی پی کے انڈر میں ہیں. ایک بلوچستان کا الگ ہے بلوچوں کا، کیونکہ ان کے بہت لوگ اغوا ہوئے ہیں تو وہ بھی وہ کر رہے ہیں. اور ادھر والا جو ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہی ٹی ٹی پی والے اس میں اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں. یعنی مطلب بالکل نازک صورتحال ہے، اور یہ کنٹرول میں آئے گی نہیں ان سے اتنی آسانی سے، تا وقت ہے کوئی سمجھدار آدمی آئے. انہوں نے کر کے دیکھ لیا، ان سے بات چیت بھی کر کے دیکھ لی، ان سے سب کچھ بات کر لی. افغانستان کے جو لوگ ہیں نا وہ نان ٹرسٹی ہیں، ان ٹرسٹی لوگ ہیں. وہ آپ اس لیے نہیں دوست بنا سکتے کہ وہ مسلمان ہیں تو آپ کے دوست بن گئے. ہو سکتا ہے کہ ہندو اچھا آپ کا دوست بن جائے. آپ انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ تو بڑھا کے دیکھیں صحیح معنوں میں. آپ سب سے پہلے تو کہتے ہیں ہندو ہیں ہم دوستی کریں گے نہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ وہ انسان نہیں ہے، اللہ نے انہیں نہیں بنایا. تو افغانستان کے جتنے بھی، یہ موضوع تھوڑا بدل جائے گا لیکن میں بتا رہا ہوں جتنے بھی یہ شہنشاہ ونشاہ آئے نا، بابر اور ہمایوں اکبر، یہ سارے جھوٹے، اسلام کو بدنام کرنے والے، مسلمانوں کی عورتیں اور ہندوؤں کی عورتوں کو ریپ کرنے والے، اور یہ جو بازار حسن بنانے والے، سارا کچھ گندگی اسی ڈال اور سارا کچھ لے گئے یہاں سے ہیرے جواہرات اپنے پاس. بھائی ہندوستان تو مسلمانوں اور اس کا تھا نا، ہندوؤں کا تھا نا، یہ تو سمجھ ہی نہیں سکے اس چالاکیوں کو. تو اس پہ افغانیوں پہ آپ وہ نہ کریں، آپ بین الاقوامی سازشوں کو دیکھیں آپ، کیونکہ اس وقت جو ہے نا آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہاں جو ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے فلسطینیوں کی جنگ، اس کا بھی افیکٹ پڑے گا، وطن تک پھیل گئی ہے. پھر یہ پاکستان تو پس جائے گا بیچ کے اندر. آپ یقین مانیں یہ بڑی گہری سازش ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ ہم چائنا کے دوست بن جائیں گے اور چائنا ہمارا خیال کر لے گا، چائنا نہیں کرے گا.
71 میں بھی چائنا نے کوئی نہیں خیال کیا تھا. کوئی ملک خیال نہیں کرتا. اپنا خیال آپ کو کرنا ہے. اسلام خود، قرآن خود کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں اس کو ان کی مدد نہیں کروں گا جو خود نہیں کرے گا اپنی مدد. سمپل. اپنے آپ کے اندر سے نفاق اور جھگڑے نکال دو، بچ جاؤ گے. ورنہ دنیا کی اس قدر سازشیں اسٹرانگ ہیں، لابیز کام کر رہی ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں. پاکستان ہے کیا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا الیکشن کراتے ہیں تو بھی مصیبت، اور الیکشن نہیں کراتے تو بھی مصیبت. اب سارا عالم کا بھی آپ پڑھے ہیں انٹرویو، میں نے دیکھا تھا، انہوں نے بالکل صحیح اسی طریقے کہا تھا کہ دونوں صورتوں کے اندر انجام برا ہی ہوگا. وہ اچھائی آپ نہ سمجھیں. 6 مہینے رہ گئے ٹوٹل. اب IMF جو آخری گیئر لگائے گا نا، اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا. میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے ایکچولی. IMF جو نا ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی تھی نا، قبضہ جو گروپ، اب انہوں نے یہ ختم کر دیا قبضہ گروپ. اب وہ اس طرح معاشی قبضہ کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہر چیز کے اندر، بیچارے لوگوں کے لیے پرابلم ہو گیا ہے. اچھا ان کو سمجھ نہیں آتی عمران خان صاحب کو. اگر ان کا جو چیئرمین ہے اس وقت جو ہے وہ کیا نام ہے، جاؤ چوہا کی شکل کا جو ہے، شریف آدمی ہے ویسے وہ، تو یوں کر کے جو دیکھتا ہے نا تو وہ تو وہ اگر سمجھدار ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم نے جھگڑا نہیں کرنا. لیکن عمران خان کے منہ سے نہیں نکلتا. وہ چھپا رہے ہیں وہاں پہ اس کو دے رہے. جو میں اس کو بتا دوں، اس کا چینل آپ لوگوں کو اتنی خبریں کہ اس نے چھاپ دیا، کس نے وہ نکلوایا، جو اس کے اندر ٹائمس میں انڈیا، اس میں ٹائمس آف نیو یارک میں چھپا پروگرام جو بھی تھا جس میں، تو کہاں سے گیا. ارے بھائی وہ جو ان کا جو ہے نا، جو نکلا، جو جعلی ڈاکٹر تھا گل، جو ڈاکٹر تھا مشہور، جو اس کو بھگا، اس کی بیوی لے کے بھاگی $10 لاکھ، اس کا کمال ہے یہ. وہ بنو کے آج کل کمپیوٹر پہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، یقین مانیں. آپ ڈالیں، صرف ایک سبجیکٹ ڈالیں، سارا بن کے آ جائے گا. 2 منٹ لگیں گے. تو اس لیے اس نے جا کے چھپوا دیا. عمران خان کہاں چلا گیا؟ وہ کچھ بھی نہیں. اس کے پاس تو اتنی نالج ہی نہیں ہے کوئی لکھ سکے. ہاں عورت کی خوبصورتی بھی تو لکھ سکتا ہے. بڑے زبردست، تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں، آئے ہائے جھیل طرح. میں دل چاہتا ہے میں جھیل کے اندر گھس جاؤں اور پھر کبھی نہ نکلوں. کیسا ہے نا زبردست. تو بھائی بات یہ ہے، یہ تو مذاق کی باتیں میں کر رہا تھا، لیکن سیریسلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب اگر سمجھداری کریں گے نا، ایک تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یار تھوڑی سی یہ باتیں ایسی نہ کرنے دیں. یہ بڑھ گیا جو لوگ ہیں نا، ان کو الگ کر کے رکھیں. جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو آگے بڑھائیں کہ بھائی ہم نے جھگڑا نہیں کرنا کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا. ہم آئیں گے پرامن. جیسے پہلے آپ نے بیوقوفی کی تھی نا کہ میں جا کے اس کے نواز شریف کی AC اترواتا ہوں. بیوقوفی نہیں ہے، کس قدر بڑی بیوقوفی ہے کہ اور لوگ تالی ہیں. بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. تو اب تمہارے بھی AC نکلے گا. یہ تو زندگی ہے، یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کسی کے لیے بھی. تو بھائیو اور بہنوں، اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. الیکشن تو ہو بھی سکتا ہے ہو جائے، دیر از 50-50 چانس. لیکن اگر حالات قابو سے نکل گئے باہر تو پھر نہیں ہوں گے. تو اس لیے اگر ہو گئے تو استعفیٰ دینا پڑے گا. وہ تو عمران خان، یہ تو ڈیفینیٹ پکا ہے کہ وہ سادہ اکثریت میں آ جائے گا اور پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا. اگر نہیں دیتے تو پھر وہ یہ عمران خان، وہ اس کا آخری جو آپ نے وار وہ کوئی نہیں سہ سکتا، یہ میں بتا دوں. اس سے تو کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی تک دیکھ لیں آپ، اس کو آپ ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکے، توڑ نہیں سکے. آخری اب جب دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو ساری سمجھ میں آ جائے گی 1971 کی گیم. تو اس کو اس حد تک نہ پہنچنے دیں. اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ سمجھداری سے بات کریں. نواز شریف کو بھی چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ بھائی جو آتا ایمانداری سے الیکشن کرا دو، جو آئے اس کو اختیار دے دو، اور کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. ایمانداری کے ساتھ اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے. اگر یہ سلسلہ رہا تو پھر تو بچ جائے گا پاکستان. ورنہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں کوئی اور ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت سے پردہ میں نے اٹھایا ہے کہ یہ اس وقت بڑی سیریس بات ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ تب پھر ملیں گے.